السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قریبی ہمسایہ ملک چین میں سوشلزم کا نظام رائج ہے، یعنی یہ ایک ایتھسٹ یا ملحد ریاست ہے جو کسی مذہب یا خدا پر یقین نہیں رکھتی۔ لیکن دوستو، چین کا معاشرتی نظام ہمیشہ سے ایسا نہ تھا، بلکہ یہ خطۂ ارض بھی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی جائے پیدائش ہے جن کی تعلیمات پر ہزاروں سال سے عمل کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں کے حکمرانوں نے چین میں لا مذہبیت کو قائم رکھنے کے لیے گزشتہ ہزاروں سال سے رائج مذاہب پر سخت ترین پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود چین میں بعض مذاہب ایسے ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد آج بھی کروڑوں میں پائی جاتی ہے۔ چین میں پایا جانے والا ایسا ہی ایک مذہب کنفیوشنزم بھی ہے، جس کی ابتدا آج سے 25 صدیاں قبل یعنی 5ویں صدی قبل مسیح کے دوران ہوئی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ یہ مذہب تقریباً 2000 سالوں تک چین کے حکمرانوں کا مذہب بھی رہا ہے، یعنی اسے 19ویں صدی کے اختتام تک سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ کنفیوشنزم کا یہ نام دراصل مغربی اقوام کا دیا ہوا ہے، جبکہ چین میں اس مذہب کا اصل نام روجیہ ہے، جس کے معنی علماء یا آباء و اجداد کی تعلیم کے ہیں۔ کنفیوشنزم نامی اس مذہب میں آباء و اجداد یعنی بزرگوں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بزرگوں کی ارواح کی نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ ان سے اپنی حاجات بھی طلب کرتے ہیں اور انہیں ہی اپنی اچھی اور بری تقدیر کا مالک سمجھتے ہیں۔ کنفیوشنزم میں خدا کے وجود کا کوئی تصور نہیں ملتا اور نہ ہی اس مذہب میں حیات بعد از موت یعنی آخرت، یوم حساب یا جنت و دوزخ کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اس مذہب کی بنیاد کائنات کی پرستش پر ہے اور اس کے ماننے والے کائنات کے اجزاء اور اس کے مظاہر کی پرستش کرتے ہیں۔ اس مذہب کا بانی کنفیوشس نامی ایک چینی شخص تھا جو 551 قبل مسیح کے دوران چین کے شہر کوفو میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے باپ کے بڑھاپے کی اولاد تھا، اس لیے اس کی پیدائش کے مختصر سے عرصے کے بعد ہی اس کا باپ چل بسا۔ یوں کنفیوشس نے اپنا بچپن انتہائی سختی اور غربت کی حالت میں بسر کیا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ایک معمولی سرکاری نوکری سے کیا، لیکن چند سال کام کرنے کے بعد کنفیوشس نے اس نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور اگلے 16 برس اس نے اپنی تعلیمات اور افکار کی تبلیغ و ترویج میں گزاری۔ اس کی باتیں اور خیالات اس قدر سحر انگیز اور شاندار تھی کہ جلد ہی اسے پیروکاروں کی ایک بڑی جماعت حاصل ہو گئی۔ جب یہ کافی شہرت حاصل کر چکا تب چین میں قائم لیو حکومت نے اسے ایک بڑے سرکاری عہدے کی پیشکش کی، تاہم 4 سال بعد ہی کچھ سازشی درباریوں نے اسے عہدے سے برخاست اور پھر جلا وطن کروا دیا۔ اس کے بعد کنفیوشس نے اگلے 13 برس ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے بسر کیے، تاہم اپنی موت سے 5 سال قبل وہ اپنی آبائی وطن لوٹ آیا اور 479 قبل مسیح کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ کنفیوشس کو عام طور پر ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ کنفیوشس نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک مذہب کی اختراع یا ایجاد کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس کنفیوشس کا فلسفہ اور اقوالی معاشرت، سیاست، محبت اور کردار سازی کے گرد گھومتے ہیں۔ کنفیوشس کی تعلیمات کو ایک مذہب اور عقیدے کا رنگ دینے میں اس کے شاگردوں کا انتہائی اہم کردار ہے۔ کنفیوشنزم، جسے مذہبی کتب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کی اکثر مقدس کتابیں کنفیوشس کے شاگردوں کی ہی تصنیف کردہ ہیں۔ چونکہ کنفیوشس نے اپنی تعلیمات میں کسی بھی دیوتا کی عبادت کرنے کی تلقین نہ کی تھی، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کے بعد خود کنفیوشس کی ہی عبادت کرنا شروع کر دی اور یہ سلسلہ چین میں قائم کنفیوشس کے مندروں میں آج بھی جاری ہے۔ کنفیوشس کی اقوال اور تعلیمات اپنے دور میں انتہائی جدت کے حامل تھے، لہٰذا یہ اس دور کے حکمرانوں اور عوام کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ لیکن اس کی موت کے بعد یہ افکار انتہائی تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔ چند 100 سال بعد یعنی 221 قبل مسیح میں چیان سلطنت کا دور شروع ہوا۔ اس خاندان کے اولین شہنشاہ نے کنفیوشس کی تعلیمات کو معاشرے سے مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے افکار کی تدریس کو ممنوع قرار دیا، اس پر لکھی تمام کتابیں جلا دی گئیں، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ چند سالوں بعد چیان سلطنت پر زوال آیا تو کنفیوشنزم دوبارہ چین کے عوام و خواص میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ 206 قبل مسیح میں قائم ہونے والی ہان سلطنت نے
کنفیوشنزم کو چین کے سرکاری مذہب کے طور پر اپنا لیا اور یوں یہ اگلے 2000 سالوں تک یعنی چین میں سوشلزم کے نفاذ سے پہلے تک مختلف حکومتوں کا سرکاری مذہب رہا۔ کنفیوشنزم صرف چین ہی نہیں بلکہ جاپان میں بھی بے حد مقبول ہے۔ یہاں اس کے ماننے والوں کی تعداد 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جبکہ جاپان کے سب سے بڑے مذہب شنتو کی سیاسی تعلیمات و نظریات پر بھی کنفیوشنزم کے خاصے گہرے اثرات ہیں۔ کنفیوشنزم چونکہ کوئی الہامی مذہب نہیں، لہٰذا ایک فرد کنفیوشس ہوتے ہوئے بدھ بھی بن سکتا ہے اور ہندو بھی، یا پھر ایک مسلمان بھی۔ آج 2500 سال گزر جانے کے بعد بھی کروڑوں چینی افراد کنفیوشس سے محبت کرتے ہیں اور چین میں لاکھوں افراد اس کی نسل سے تعلق رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں۔ موجودہ دور میں کنفیوشنزم کو بطور مذہب بھلے ہی رد کر دیا گیا ہو، البتہ چین کی ثقافت اور ادب میں کنفیوشس نامی فلسفی کو آج بھی انتہائی اہم مقام حاصل ہے، جس کی معاشرتی تعلیمات اور اقوال پر چینی قوم آج بھی عمل پیرا ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔